بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاڻئی پسیں پاڻ کي پاڻئی پاڻ خیال، سب سبوئی حال مجھائیں معلوم تھے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی تم دیکھتے ہو، اپنے آپ کو ہی محسوس کرتے ہو، یہ تمہارا ہی اپنا خیال ہے، اور سب کچھ جو علم ہے یہ تم میں سے ہی تمہیں معلوم ہوگا. تو دوستو، آج کا موضوع ہے انسان کی شان جو ہے وہ فرشتوں سے آگے، اس سے زیادہ ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. انسان فرشتوں سے آگے. صاحب کا ایک شعر ہے، آد آمد پان میں وچاں میم فرق. شاہ صاحب اس کی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں انسان کے بارے میں. آد آمد پان میں وچاں میم فرق، آہے مستغرق عالم انہیں غالب میں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آہد اور احمد میں ہیں دونوں ہی ایک، مگر ان میں صرف فرق جو ہے وہ میم کا ہے. اس میم کے فرق کو جاننے اور سمجھنے کے لیے پورا عالم جو ہے وہ حیرانی میں گم ہے، غرق ہے. آگے کہتے ہیں، اسی سکوں جن کے سیتا اسی پان، ہانے وچ گمان سی سناتا سپری. شاہ صاحب کہتے ہیں جس کی جستجو ہے ہمیں، وہ ہم خود ہی تو ہیں. اس گمان کے بیچ میں یہ جو ہم گمان رکھتے ہیں کہ وہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے، ہم وہ علیحدہ ہیں، اللہ علیحدہ ہے، تو کہنے اس گمان کے بیچ میں اگر تم سوچو اور سمجھیں کوشش کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، تم اس کو پہچان لو گے. آگے کہتے ہیں، اسی سکوں جن کے اسی پڑ سے ہی، لم یلد ولم یولد ووں اوڑائیں پہ ہی. شاہ صاحب کہتے ہیں جس کی جستجو ہے ہمیں، جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہم خود ہی تو ہیں. اگر تم لم یلد ولم یولد کی یہ جو راہ ہے، سمجھ ہے، اس کی طرف تم اگر سفر کرو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گا. لسن ڈسی جے، یعنی دیکھنے کی بات کریں، لسن ڈسی جے تھاما کے حق چاہیے کہ اگر تمہیں دیکھنے کی سخت طاقت اور سمجھ آ جائے تو تمہاری چیز کو حق ہی سمجھو گے. شارک شک منے اندھا انہیں یہ گال کے، اے شرک والے، اے شرک کرنے والے، اس شک میں اپنے آپ کو مت الجھاؤ. اے بے عقل اندھے، تم اس بات کو شک میں مت لے جاؤ. شاہ صاحب کی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے. انسان ایک راز ہے، یہ راز جس پر بھی کھلا اس نے آگے کسی پر نہیں کھولا. پہچانو تو میں کون ہوں، کیا ہوں، میں حضرت انسان ہوں، میں معنی رحمان ہوں، میں عالم فرقان ہوں، میں ناطق قرآن ہوں. جب سے انسان کی بات شروع ہوئی اس کائنات میں، تب سے جھگڑا شروع ہو گیا. جنات، فرشتے اور فرشتوں کا سردار ابلیس، ان سب نے مخالفت کی، لیکن فرشتے بازی لے گئے. جس کو دیکھا گیا تھا صبح ازل، اس کا جلوہ دیکھا دیا میں نے.
کیونکہ انسان کے اندر جو ذات جلوہ فرما ہے، فرشتوں نے دیکھ لی اور سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس کو نظر نہیں آئی۔ اس نے بس ظاہری مٹی کا بت دیکھا انسان کا اور انکار کر بیٹھا۔ انسان، ابلیس اور فرشتے اس واقعے میں بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے جس کو یہ بات سمجھا دی کہ انسان کون ہے، مطلب ایک طرف انکار کرنے والا تھا یعنی ابلیس، جس نے انسان کی صرف ظاہری بت کو دیکھا، اور دوسری طرف فرشتے جنہوں نے انسان کے باطن کو دیکھا اور اسے ہی سجدہ کیا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الانسان سری ونا سرو، انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بوقت سجدہ کردم پیش معبود، کہ ممبر مسجد و کعبہ نہ جابود، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے وقت میں سجدہ کیا کہ جب ممبر نہ تھا، نہ مسجد تھی، نہ کعبہ تھا، اور نہ کوئی اور جگہ تھی۔ نبودا نفس و شیطان و کفر و اسلام، نبودا جسم و جان و روح اعظام، نہ نفس تھا، نہ ابلیس تھا، اور نہ کفر و اسلام تھا، اور نہ روح تھی اور نہ ہڈیاں تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ سورہ حجرات میں ہے۔ اب یہ راز جو فرشتوں پر کھلا تھا، اگر انسانوں کی دنیا میں کسی پر کھل جائے، جو کہ بہت سارے لوگوں پر کھلا اللہ کے حکم سے، کہ اصل بات کیا ہے؟ پہلے تو بات ڈائریکٹ تھی، یعنی سیدھا سیدھا اللہ کو ماننا، لیکن جب بات انڈائریکٹ ہوئی تو ابلیس کنفیوز ہو گیا، یعنی کہ وہ پریشان ہو گیا، سمجھ نہ سکا کہ اللہ نے فرمایا اب انسان سے ہو کر میری طرف آنا ہے۔ قدرت کا عجیب ستم ہے، انسان کو راز جو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا۔ بیتاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بید زندگی کا، حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے۔ اگر حقیقت الفت سے باخبر ہوتے، فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ الا اللہ خلق آدم علی صورتہ، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ بعد میں دیکھا جائے تو اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی محبت میں فنا ہو جائے، یعنی عاشق محبوب میں، تو کہاں دیکھا ہے کہ دنیا نے اس کا ساتھ دیا ہو؟ الٹا مخالفت ہوتی ہے، اس کی مار دیا جاتا ہے، کھال اتار دی جاتی ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں، جسے انسان کی سمجھ آ گئی، انسانیت بھی اس کے اندر نظر آئے گی۔ نتیجہ ہے جو انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جس جگہ تم ہو، کیا جانتے نہیں ہو؟ راز دو کے درمیان ہوتا ہے، اگر تیسرا آ جائے تو وہ راز راز نہیں رہتا۔ اے اللہ، یہ عقل سمجھ نہ آ سکی کہ کون ہوں میں، جبرائیل کو بھیج میری معرفت کے لیے،
کیا خوب کہا ہے، میری یہ شان ہے میں جا بجا ہوں، میں خود بندہ ہوں اور خود ہی خدا ہوں۔ اصل روح محمدی ہے، یہی روح قدسی ہے، یہی تمام ارواح کا مادہ ہے، یہی علم کل ہے، عقل کل ہے، نور کل ہے۔ باؤ فرماتے ہیں، اسی اسنا میں شچل فرماتے ہیں، بانو بھائم پان تو آہی مالک ملک جو۔ سچل فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو مزدور یا مثال طور پہ اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھ۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس ملک کا یا اس کائنات کا مالک ہے۔ لا خیر فی عبدی ہو تھیا جان، پان پانجو پانی صورت مجھ سنان، نہیں ہے کوئی اور، بس یہی سمجھ ہے۔ تم اپنے آپ کو اپنی صورت میں ہی پہچانو، تو ہی جانی در سب کی تھیں کی انجان۔ تم سب جانتے ہو، تمہیں سب معلوم ہے، تمہیں سب علم ہے، تم انجان کیوں بنتے ہو؟ اللہ اللہ چوچمی پانی اللہ جان۔ کہہ رہے ہیں کہ تم صرف زبانی اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، تم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہو کہ تم خود ہی تو ہو۔ سچو سائیں ہے کڑو نہ ہی شک و گمان، کہنے وہ سچا جو ہے نا، وہ بڑا اللہ وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی شک اور گمان کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے، کیا خوب کہا ہے، میری یہ شان ہے میں جا بجا ہوں، میں خود بندہ ہوں اور خود ہی خدا ہوں۔ یہ محمد رسول شاہ قادری صاحب نے فرمایا۔ تو لہذا جیسے کہا کہ اندر طلب یار کئی بار گئے ہم آپ ہی تھے جس کے طلبگار گئے ہم۔ امید ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان میں اصل راز کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلایا۔ ہم نے آپ کو ریفرنس دیے، امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے۔ شکریہ۔